السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں طارق محمود اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسپیک ود ٹی ایم اوان۔ آج آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر اور ایک نیا ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو ایک نہایت سنگین اور خطرناک پیش رفت پر مبنی ہے۔ یمن سے اسرائیل پر داغے گئے میزائلوں کے جواب میں اسرائیل اور امریکہ کے جانب سے یمن کے کنٹرولڈ علاقوں پر، یمن کے حوثی مجاہدین کے کنٹرول علاقوں پر ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے۔ اس حملے کے محرکات کیا ہیں، خطے پر اس کے اثرات کیا ہیں، اور کیا یہ مشرق وسطیٰ میں ایک نئی جنگ کی شروعات کر سکتا ہے؟ آئیے اس کی تفصیل جانتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس کا کچھ پس منظر یوں ہے۔ یمن کئی سالوں سے خانہ جنگی کا شکار ہے۔ ایک طرف حوثی باغی ہیں جنہیں ایران کی حمایت حاصل ہے، اور دوسری طرف سعودی قیادت میں عرب اتحاد۔ گزشتہ چند ہفتوں میں حوثی مجاہدین نے نہ صرف سعودی عرب بلکہ اسرائیل کی طرف بھی میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں، جن میں بعض میزائلوں نے اسرائیلی دفاعی نظام کو چیلنج کیا ہے۔ تو محترم ناظرین، جو میں نے پہلے اپنے ولاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ دنیا کی یعنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ امریکہ کا اتنا بڑا دفاعی نظام آئرن ڈوم اور تھاڈ، اس کو توڑ کر حوثی باغیوں کا سپر سونک بیلسٹک میزائل نے جا کے ان کے ایئرپورٹ کو ہٹ کیا اور وہاں ان کی عمارت کو اور نقصان پہنچایا۔ یہ حوثی یمنی حوثی یہ حملے کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے یہ بار بار اسرائیل پر اٹیک کا مقصد کیا ہے؟ تو محترم ناظرین، یہ حملے دراصل فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے طور پر کیے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر غزہ پر اسرائیل کے مظالم جو پچھلے ایک سال سے بھی زیادہ عرصے سے مسلسل بمبارڈمنٹ اور تباہی غزہ میں انہوں نے پھیلائی ہے، جس میں ہزاروں لاکھوں معصوم جانیں جاں بحق ہوئی ہیں، معصوم بچوں پر ظلم ڈھائے گئے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں اسرائیل کا پشت پناہ کون ہے، اور اس کی پشت پناہی کون کر رہا ہے، اس کو اسلحہ کون دے رہا ہے؟ وہ آپ جانتے ہیں، وہ امریکہ ہے، اس کے پیچھے امریکہ ہے، ورنہ اسرائیل اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن اس حوثی مجاہدین کا جو بیلسٹک میزائل حملہ تھا، اس کے جواب میں ابھی یہ تازہ حملہ کیا ہے۔ 20 جنگی جہازوں کا ایک فلائٹ انہوں نے جا کر 50 کے قریب بم مارے ہیں۔ تو اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے ان کے جو کنٹرول علاقے ہیں جہاں ایران ان کو مدد کر رہا تھا، ان کے اسلحہ ڈپو ہیں، ان کو تباہ برباد کر دیا۔ لیکن حوثیوں کی طرف سے یہ بیان جاری ہوا ہے کہ ہماری ایک سیمنٹ فیکٹری کو انہوں نے ہٹ کیا ہے، اور کچھ اس میں معصوم لوگ، عام شہری، سول شہری کو نقصان پہنچا ہے۔ اب امریکہ اور اسرائیلیوں نے ان حملوں کا جواب دیا ہے، اور حوثی باغیوں کے کنٹرول علاقوں پر بڑے پیمانے پر انہوں نے فضائی حملے کرنے کی کوشش کی ہے، جن پر مبینہ طور پر ان کی اہم تنصیبات اور عسکری مراکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ ہے، جبکہ حوثی مجاہدین اس کی تردید کر رہے ہیں۔ اب ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ یہ صرف ایک جوابی کارروائی نہیں بلکہ ایک پیغام ہے اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے۔ وہ دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی نے ہمارے اوپر اور ہماری سالمیت کو چیلنج کیا تو ہم اس کا اسی طرح منہ توڑ جواب دیں گے۔ وہ کبھی خاموش نہیں رہیں گے، چاہے وہ ملک چھوٹا ہو یا کمزور ہو یا طاقتور ہو۔ لیکن ناظرین، آپ جانتے ہیں اسرائیل، امریکہ جب یہ مسلمان ممالک کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں تو بدقسمتی سے ہمارے مسلمان ملک اور خصوصاً عرب ممالک اس پر کوئی بھی پیش قدمی نہیں کرتے، کوئی اتحاد کا مظاہرہ نہیں کرتے، اور باقاعدہ کوئی سلامتی کونسل کا اجلاس نہیں بلاتے۔ تو اسی وجہ سے ہماری آپس کی بے اتفاقی اور یگانگت اور اتحاد کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ معصوم لوگوں پر اور معصوم مسلمان لوگوں کو بے دریغ قتل و غارت کیا جا رہا ہے اور ان کو مارا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، چند دنوں سے بڑی ٹینشن ہے۔ بھارت پہلگام دہشت گردی کے واقعہ کو لے کر پاکستان کے اوپر چڑھائی کرنے کا اور جارحیت کرنے کا سوچ رہا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے محترم ناظرین کہ امت مسلمان کے تمام مسلمان ممالک یکجا ہو کر ایک ہی کوئی لاہ عمل اختیار کریں، اور یہ جو نئی پیش بندی ہو رہی ہے اور گروپس مان رہے ہیں اور عالمی جو طاقتیں اور سیاست پاکستان اور خصوصاً مسلمانوں پر حملہ آور ہیں،
اس کے سد-باب کے لیے کوئی پوری ٹھوس اقدامات اٹھانے چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اتفاق سے ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ چند معروضات جو آپ کی خدمت میں نے پیش کی۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو میرا یہ ویلاگ پسند آیا ہے، اس کو اوپر کمنٹس کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حملہ ہے اور یہ جو مشرق وسطیٰ میں ایک نئی جنگ کا آغاز ہو رہا ہے، کیا یہ آنے والے دنوں میں کوئی عالمی جنگ کا پیش خیمہ تو نہیں ہو سکتی؟ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آپ کا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں، اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں۔ آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔